گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کامل کاملارے مہربا۔ السلام علیکم ایوری ون، ایز یو نو آئی ایم سچل بیگ۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ سب نے 14 اگست کو بہت ہی اچھے طریقے سے انجوائے کیا ہوگا ہسٹری کی پرخلوص یادوں کے ساتھ۔ تو 14 اگست کے بعد ایک صوفیوں کے صوفی، لاہور کو ویسے دل کہا جاتا ہے، لیکن لاہور کو دل پاکستان کا صرف اور صرف ان کے مزار کی وجہ سے کہا جاتا ہے، چونکہ داتا صاحب کا آج کل عرس چل رہا ہے لاہور میں، اور یہ بہت ہی خوبصورت اور قیمتی شخصیات میں سے ایک ہے۔ ایک مرتبہ کا خوبصورت سا ذکر جو ہے حضرت بہاؤالدین ذکریہ نے اپنی ایک خوبصورت سی کتاب میں درج کیا کہ جب قیامت والے دن دوسری قوموں کا مقام، دوسری قومیں جو ہیں وہ مسلمان قوم کا، امتیوں کا، حضور کے امتیوں کا مقام دیکھیں گی نا، تو وہ پوچھیں گی اللہ جان ان کے رنگ سفید ہیں، ان کے تو اعمال بھی اتنے خوبصورت نہیں ہیں، تو پھر ان کو ہی کیوں جنت عطا کی گئی، یا پھر ان کو ہی کیوں حضور کا امتی قرار دیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا چلو تمہیں ایک بہت ہی خوبصورت سی چیز دکھاتا ہوں۔ جتنے بھی اس امت کے صوفی انبیاء ہوں گے ان سب کو اکٹھا کر لیا جائے گا، عام لوگوں کو نہیں، صوفی اور انبیاء کو اکٹھا کر لیا جائے گا، جن میں داتا صاحب، حضرت بہاؤالدین ذکریہ اور بہت سے فاضل بریلوی ان جیسے مقدس لوگ شامل ہوں گے، اور کہا جائے گا حضور کی محبت، حضور سے عشق کس کس کو ہے؟ ظاہری سی بات ہے وہ تو ہر خاص و عام کو ہے۔ اور پھر ایک آگ کا لاوا تیار کیا جائے گا اور کہا جائے گا بغیر کسی سوال کے کون اس میں چھلانگ لگانا ضروری سمجھے گا؟ تو ہماری امت کے صوفی اور انبیاء جو ہیں وہ اس آگ کے لیے فوراً تیار ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی لیے میں نے اس امت کو یہ شرف بخشا کہ یہ میرے نبی کی امتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایک انگریز آیا تھا وزٹ پہ فرام ابراڈ، تو اس سے کسی نے کہا تھا کہ تمہیں لاہور کیسا لگا؟ اس نے کہا لاہور پورا کا پورا پاکستان ہی بہت دلکش ہے، لیکن لاہور میں ایک قبر تھی، اور میں نے سنا ہے کہ بادشاہ ہند اجمیر، بادشاہ دہلی حضرت قطب الدین بختیار کاکی جیسے لوگوں کی وہاں دعائیں قبول ہوئی ہیں، اور میں دیکھ کے حیران ہو گیا تھا کہ اتنی مقدس چیزیں مسلمانوں کے پاس ہیں، اتنی خوبصورت چیزیں مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، اتنی قیمتی شخصیات جو ہیں وہ مسلمانوں کے پاس موجود ہیں۔ تو یہ بہت ہی قیمتی اور خوبصورت شخصیات تھیں، اور ان کی ہسٹریز بھی بہت زیادہ خوبصورت تھیں۔ ان کا آج کل عرس چل رہا ہے، عرس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ ڈھول وغیرہ کیا جائے اور یہ سب کچھ، آپ صرف اس بات پہ غور کریں کہ وہ دین کو کس طرح لے کے چلے تھے، اور کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی انہوں نے یہ بتانے میں کہ یہ مصطفیٰ کا دین ہے اور اس کو کس طرح سیٹل کیا جائے گا۔ انفیکٹ جب پاکستان بنا، پاکستان وجود میں آیا تھا، تو ایک ہی سوال پوچھا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح سے کہ آپ یہ بتا دیں، پشاور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے سوال پوچھا تھا کہ آئین وغیرہ نافذ کیے جائیں گے، سب کچھ ہوگا اس ملک میں، ظاہر ہے ملک بنا ہے، تو آپ بتائیں گے کس کے مطابق آپ آئین وغیرہ، کانسٹیٹیوشنز اور یہ سب کچھ نافذ کریں گے؟ تو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے دونوں نے ہی بہت خوبصورت سا جواب دیا تھا کہ وہی سب کچھ ہوگا، رولز اینڈ ریولوشنز وہی سب کچھ ہوں گی جو مدینے والے محبوب ہمیں بتا گئے ہیں، ہم نے تو صرف یہاں پہ نافذ کرنا ہے سب کچھ۔ مدینے والے محبوب ہمیں مدینہ اسٹیٹ کی ساری جو ہیں چیزیں وہ سب کچھ آلریڈی کلیئر کر چکے ہیں، اور ہم نے وہی چیزیں لے کے چلنی ہیں۔ Focus on this beautiful فرمان، beautiful call. I will come with a next new video. تب تک کے لیے thanks and اللہ حافظ.